اس میں سب سے پہلے LGBTQ، پھر ہوموسیکچولیٹی اور تیسرا اموڈسٹی یعنی بے حیائی۔ یہ اس کو دیکھنے سے آخر دیکھنے والے پر کیا اثر ہوگا، کیا امپریشن کلک تھرو ہوگا۔ اس ڈرامے میں جب وہ بچے یہ دیکھیں گے کہ ایک جو میل ہے وہ شاور لے رہا ہے اور وہ نہا رہا ہے اور بچہ آ کے اس کو دیکھ رہا ہے، تو جب ہمارے بچے یہ دیکھیں گے کیا اس سے ہمارے بچے کوئی اچھی چیز لیں گے، اچھا اثر لیں گے۔ اس ڈرامے کی جو کاسٹ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پاکستانی ہیں۔ پھر اس ڈرامے کی جو شوٹنگ ہوئی ہے وہ حمزہ میں ہوئی ہے۔ اس ڈرامے کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے اس ڈرامے کا تھیم۔ اس ڈرامہ برزخ سیریل میں پاکستانی ایکٹرس اور ایکٹریسز تمام بے حیائی کی جو لمٹ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کا ڈرامہ سیریل برزخ ہر انسان کے، ہر شخص کے زبان سے آپ کو سننے کو مل رہا ہوگا اور ہر کوئی اس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل برزخ پہ آخر ہر کوئی کیوں بات کر رہا ہے؟ چلتے ہیں اس ڈرامے کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ مسلمان کو یہ ڈرامہ کیوں نہیں دیکھنا چاہیے، ہماری نیو جنریشن کے لیے یہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ڈرامہ سیریل کا جو نام ہے برزخ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ کا معنی ہوتا ہے ان سین بیریئر، یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے برزخ۔ اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ کا جو ذکر ہے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ ڈرامہ سیریل انڈین چینلز پہ چلایا جا رہا ہے، پاکستانی چینل پہ نہیں چلایا جا رہا، اس لیے آخر اس ڈرامے میں ایسی کیا بات ہے جو ہر مسلمان اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کہ اس ڈرامے کی جو کاسٹ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب پاکستانی ہیں۔ پھر اس ڈرامے کی جو شوٹنگ ہوئی ہے وہ حمزہ میں ہوئی ہے، یعنی پاکستان کے اندر ہوئی ہے۔ اس لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کاسٹ ہے وہ پاکستانی ہے، پاکستانی مسلمان ہیں، اسی لیے پاکستان کے زیادہ تر لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ اس کی کاسٹ جو کی گئی ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اس ڈرامے کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہے اس ڈرامے کا تھیم۔ ویسے تو پاکستان کے ڈرامہ سیریلز جو ہیں اس میں ایکٹرز جو ہے بے حیائی کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، لیکن اس ڈرامہ برزخ سیریل میں پاکستانی ایکٹرس اور ایکٹریسز تمام بے حیائی کی جو لمٹ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اس میں سب سے پہلے LGBTQ، پھر ہوموسیکچولیٹی اور تیسرا اموڈسٹی یعنی بے حیائی۔ یہی ہے وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس ڈرامہ سیریل برزخ کے اندر آپ کو یہ تمام جو لمٹس ہیں کراس کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمام پاکستانی ایکٹریسز اور ایکٹرز۔ اٹس مین فرسٹ آف آل آپ اس ڈرامے کو دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ اس کو دیکھنے سے آخر دیکھنے والے پر کیا اثر ہوگا، کیا امپریشن کلک تھرو ہوگا۔ اس ڈرامے کا سب سے بڑا نقصان ینگ جنریشن کے لیے ہے۔ وہ بچے جن کی ابھی مدرز تربیت کر رہے ہیں، ان کو فرسٹ اسٹیپ سے سیکنڈ اسٹیپ اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑے اسٹیپس پر لے کے جا رہے ہیں۔ اگر بڑی نوجوان نسل جو ہے، ینگ جنریشن دیکھتی ہے تو وہ تو جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنے سیلف پہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن آپ سوچیں اگر آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں جن کی ابھی مکمل تربیت نہیں ہوئی ہے اور وہ تربیت کے ٹائم آف پیریڈ میں چل رہے ہیں، تو وہ یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس ڈرامے کا ان کی زندگی پر کتنا برا اور گہرا اثر پڑے گا، اور اس ڈرامے کی وجہ سے کتنی بے حیائی اور برائی پھیلے گی جو آپ کی اور ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس ڈرامے میں جب وہ بچے یہ دیکھیں گے کہ ایک جو میل ہے وہ شاور لے رہا ہے اور وہ نہا رہا ہے اور بچہ آ کے اس کو دیکھ رہا ہے، تو جب ہمارے بچے یہ دیکھیں گے کیا اس سے ہمارے بچے کوئی اچھی چیز لیں گے، اچھا اثر لیں گے، کیا اس سے وہ کوئی اچھی اخلاقیات سیکھ سکیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں کیا سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس لمٹس کو کراس کرنا ہے اور اس کے اندر رہنا ہے، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا۔ ہم ان کو ہر طرح کی تربیت دیتے ہیں، تو کیا وہ یہ سین دیکھنے کے بعد ان کی اخلاقیات کی جو مینٹیلٹی ہے، جو دماغ کی مینٹیلٹی وہ کہاں پہ جا کر گرے گی، ان کی تربیت کس طرح کی ہوگی، ہمارے بچوں پر اس ڈرامہ سیریل کا کتنا گہرا اثر ہوگا جو ان کو اندر سے دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ وہ دور ہے جس میں بچوں کو پرائیویٹ پارٹس کی ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے۔ ہر اسکول میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو پرائیویٹ پارٹس کی جو اویئرنیس ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس دور میں آپ کے بچے جب یہ سب کچھ دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6،
اس میں جو کاسٹ ہے وہ پاکستانی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو کیا آپ پاکستانی ٹیگ لگا کر اس طرح کی بے حیائی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ اور پھر اگر ان پہ کرٹیسائز کیا جائے، ان کو بتایا جائے یا سمجھایا جائے، تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں دین سکھانے والے؟ آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں اور آپ خود بھی تو اسکرین پہ آتے ہیں، اور کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں؟ آپ نے ہماری فیلنگس ہرٹ کی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جب غلط کریں گے ہم تب آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری جنریشن آپ کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. کتنے لڑکے، کتنے گھر، کتنی لڑکیاں ہمارے پاکستانی ولاگرز کی وجہ سے خراب ہو چکی ہیں. ان کا جو مستقبل تھا وہ سب تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اب یہ بے حیائی کی اینڈ تک پہنچ چکا ہے یہ ڈرامہ جو انہوں نے کاسٹ کیا ہے. اس لیے آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے جب آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو ہر عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ بے حیائی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بے حیائی کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف چلا جائے. تو مسلمان تو کسی کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس لیے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. پوائنٹ نمبر 7، قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرما رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنا رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے اور وہ حیا کا جو دامن ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، تو تمہارے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں تو پھر عذاب ہے ہی. اتنی سخت آیات سننے کے بعد کون جرت کرے گا کہ وہ معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرے؟ اور حدیث تو اس سے بھی زیادہ واضح ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء بالایمان، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے. اٹس مین کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ ایمان اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. پھر ایک مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے حیا کو نکال کر بے حیائی کی زندگی گزارے، اور پھر بے حیائی کی زندگی گزارتے ہوئے بلکہ نہ خود گزارا ہے، دوسروں تک وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہ آخرت میں بچ جائے گا؟ پوائنٹ نمبر 8، وہ ایکٹریسز جو اس ڈرامے کو کاسٹ نہیں کر رہے لیکن وہ پاکستانی ڈراماز کے اندر کام کرتی ہیں اور وہ اس ڈرامے کی کاسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ وہ بھی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹلی تو اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل نہیں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جب اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. پوائنٹ نمبر 10، آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا ضرورت ہے کہ دن بہ دن، ڈے بائی ڈے، ہماری پاکستانی جو ایکٹریسز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ دن بہ دن بے حیائی کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے جا رہے ہیں اور اس حد تک گرتے جا رہے ہیں؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ یوں تو بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اسلام کا لیبل ہے ان کے اوپر اور وہ ٹیگ لگائے ہوئے بے حیائی کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو پکڑیں گے، ان پر گرفت کریں گے کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں. وہ اسلام کا ٹیگ لگا کر سمپتھیز گین کرتے ہیں اور پھر ان ڈراموں میں بہت بہت کم حقیقی طور پر کچھ دکھایا جاتا ہے جو ریئل زندگی میں ہو. پاکستانی انڈسٹریز ایسے ایسے ڈرامے، ایسے ایسے کہانیاں لے کر آتی ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں، جن کی حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اور پھر لوگ ان ڈراموں پہ سرچ کرتے ہیں اور جب سرچ کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. لیکن ہوتا کیا ہے، ان ڈراموں کی وجہ سے جو نوجوان لڑکیاں ہیں جب وہ دیکھتی ہیں اور ان کو امپوز کرتی ہیں اپنی زندگیوں پر، تو سوائے ان کی زندگی خراب ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ان کے گناہوں کا جو بیلنس ہے وہ بھی ان ایکٹریسز اور ایکٹرز کے کریڈٹ کارڈ میں جمع ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس ڈرامہ سیریل برزخ کے اندر تو ان ایکٹریسز نے بے حیائی کی تمام حدوں کو کراس کر دیا ہے. پہلے ڈرامہ انڈسٹری میں کچھ نہ کچھ شرم اور لحاظ رکھ لیا جاتا تھا،
किसी बात का पर्दा रखा जाता था, लेकिन इस ड्रामा के अंदर हर तरह के लिमिट्स को क्रॉस कर दिया गया है। सरेआम बेहयाई बेशर्मी की जा रही है। यानी कौम लूत पर जिस वजह से अजाब आया है उस चीज़ को ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या इनको अल्लाह का खौफ नहीं आता? क्या ये अपनी मौत को भूल चुके हैं? इन्हें नहीं याद कि हमने मरना भी है? क्या सिर्फ दुनिया में हर चीज़ पैसा ही होती है? ये पैसे के लिए इतना गिर चुके हैं कि जैसा मर्जी इनको कॉन्ट्रैक्ट इनके सामने आएगा और उस पर ये काम करेंगे। इसलिए पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है इस कदर गिर चुके हैं कि इनको कोई भी अवेल करेगा तो ये उस पर काम करेंगे। अगर इनको इंडिया अवेल करेगा तो ये उस पर काम करेंगे। अगर इसको कोई और कंट्री काम अवेल करेंगे तो ये उनके साथ भी काम करेंगे। ये इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि आया जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हम काम करने लगे हैं, जिस स्क्रिप्ट पे हम काम करने लगे हैं, इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं। इनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनके अवार्ड शो देख लें, आप इनकी सोशल मीडिया अकाउंट देख लें, जहाँ पे भी देखेंगे हर वक्त ये बेहयाई को प्रमोट करते हैं। इतने ज़्यादा ये गिर चुके हैं। इसलिए जब इन पर तनकीद की जाती है, इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे ईमान का टेस्ट करने वाले? ईमान तो इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी का दिल दुखाया जाए। तो अगर आपने सही तरीके से इस्लाम को पढ़ा होता ना तो आपको मालूम होता कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बेहयाई को प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक तनकीद की बात है तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ। इस्लाम कहता है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो अच्छाई का काम करते हो, लोगों को अच्छाई की तरफ दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। तो अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि बुराई को रोको, जब बुराई देखो तो उसको ख़त्म करो। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो ईमान का सबसे निचला जो कमज़ोर मुसलमान है वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे दिल से तो बुरा जान सकता है ना। तुम दिल से बुरा जानो। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जब कभी किसी बुराई को देखो तो उसको रोको। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, जब कभी आप बुराई का काम करेंगे, वो चाहे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री हो, वो चाहे पाकिस्तान के व्लॉगर्स हों, जो कोई भी बुराई को प्रमोट करेगा, हम उन पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, हम उनको बुराई से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान होने की हैसियत से किसी को भी जहन्नुम में जाते हुए नहीं देख सकते। असल मोहब्बत इंसान वही करता है जो किसी को बेहयाई के काम से रोकता है, ना कि बेहयाई को प्रमोट करता है। और मुसलमान तो एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर एक जिस्म में तकलीफ होगी तो क्या दूसरे जिस्म में तकलीफ नहीं होगी? इसलिए हमें तकलीफ होती है जब आप लोग इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकल आए, इनमें कुछ नहीं पड़ा। ये दुनिया तो धोखा है और चंद दिनों की ज़िंदगी है जो असल ज़िंदगी है, जिसको पाने के बाद कभी मौत नहीं आनी। आप क्यों भूल चुके हैं कि वो असल ज़िंदगी है? असल ज़िंदगी ये नहीं है। अपनी असल ज़िंदगी की तैयारी करें, खुदारा अल्लाह की तरफ वापस लौट आए। फिर एक और बात कि क्या हमारी जो हुकूमत है वो सो रही है? वो कहाँ पर चली गई है? वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर रखा गया, उसमें ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। वो इन बातों पर एक्शन क्यों नहीं लेती, बल्कि वो इन बातों की इन बेहयाई के अंदर होने वाली प्रमोशन का खुद हिस्सा बने हुए हैं। आखिर हमारी हुकूमत इस तरह की इजाज़त क्यों देती है उन प्रोड्यूसर्स को कि वो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बेहयाई को प्रमोट करें और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की बेहयाई, गिरी हुई हरकतें पाकिस्तान के अंदर शूट करें? इसलिए हुकूमत से मेरी अपील है कि खुदारा आप कोई एक्शन लें इस एक्ट पे, इस ड्रामिक सीरियल पर। प्लीज़ इसको यहीं पे स्टॉप करवा दें, वरना ये सवाल हमारी नस्लों की बर्बादी का है। तबाह बर्बाद हो जाएंगी हमारी नस्लें इस ड्रामा को देखने के बाद। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो जवान लोग हैं वो अपने नफ्स पर शायद के काबू पा लें, लेकिन अगर ये ड्रामा सीरियल्स हमारे बच्चे देखेंगे तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जो हमारी ज़िंदगियों का, हमारी नस्लों का कीमती असासा है। उनको मुजाहिदीन बनाएं, उनको इस तरह की बेहयाई मत दिखाएं। हम तो ज़ुबान के ज़रिए इसको गलत कह सकते हैं, इसको लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल जो एक्शन लेना है वो हुकूमत ने लेना है। क्यों? क्योंकि उसके अंडर में ही ये सब कुछ है, उनकी इजाज़त से ही इस ड्रामे को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं उनसे अपील करूंगी कि खुदारा इस बारे में कुछ एक्शन लें, इस बारे में कुछ तो सोचें।